السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم قارئین و ناظرین، ہمیں پیدا فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، یہ اس کا عظیم احسان ہے۔ پھر مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا اور اسلام جیسا دین عطا کیا، یہ اس سے بھی بڑا احسان ہے۔ اور اس چند روزہ زندگی میں صحت اور تندرستی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحت سے ہی زندگی کی ساری خوشیاں جڑی ہوئی ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ کے جسم کا آپ پر حق ہے۔ اس حدیث شریف سے صاف ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے جسم کا یہ حق اس کو بہتر خوراک اور بیماری سے تحفظ فراہم کر کے ادا کرنا ہے۔ جسمانی بیماریاں تو بے شمار ہیں، لیکن شوگر کو اگر ان سب بیماریوں کی ماں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ تمام اعضائے رئیسہ اس بیماری سے متاثر ہوتے ہیں، خاص کر دل، گردے، آنکھیں، اعصاب اور ہڈیوں کے جوڑ۔ اب آتے ہیں شوگر کی وجوہات کی طرف۔ ایک متحرک اور متوازن طرز زندگی چھوڑ کر بے اعتدالی، بے عملی، سستی و کاہلی، بسیار خوری، خصوصاً میٹھی، مرغن اور چٹپٹی غذاؤں کی بھرمار شوگر کی بنیادی وجوہات ہیں۔ ٹینشن اور تفکرات بھی شوگر کی وجوہات میں سے ہیں۔ ہمارے معدے میں ایک عضو ہے جس کا انگریزی نام پینکریاز ہے اور اردو میں لبلبا۔ یہ ایک ہارمون بناتا ہے جسے انسولین کہتے ہیں۔ ابھی بتائی گئی بے احتیاطیوں اور نادانیوں کی وجہ سے لبلبا میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور انسولین بنانا کم کر دیتا ہے، جبکہ جو کاربوہائیڈریٹس ہم کھاتے ہیں اس سے گلوکوز بنتا ہے اور اسی گلوکوز کو یہ انسولین مسل میں پہنچاتی ہے۔ جب یہ مسل میں نہیں پہنچ پاتا تو چربی بن کر ہمارے خون میں شامل ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہمارے خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور ہم شوگر کے مریض بن جاتے ہیں۔ اس کے نقصانات میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہمارے کون کون سے اعضاء اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شوگر ریورسیبل ہے، یعنی آپ تندرستی کی طرف واپس آ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک آسان گھریلو نسخہ بتاتا ہوں اور ساتھ میں کچھ ضروری احتیاطیں اور پرہیز۔ انشاءاللہ آپ کی جان انگریزی دواؤں سے چھوٹ جائے گی اور آپ کا دل، گردے اور آنکھیں اور نظر خراب ہونا، ان سب سے آپ بچ جائیں گے۔ نسخہ یہ ہے: جو کا آٹا یا دلیا 1 کپ، کلونجی 1/2 کپ، السی کے بیج 1/2 کپ، میتھی دانہ 1/2 کپ، دار چینی 1/4 کپ، اجوائن 1/4 کپ۔ ان سب کو صاف کر کے باریک پیس لیں تاکہ گند سے پاک ہو جائے، اور پیسنے سے پہلے توے یا فرائی پین میں تھوڑا سا گرم کر لیں۔ مقدار بتائے ہوئے تناسب کے مطابق کم یا زیادہ کی جا سکتی ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ 1 چمچ اور رات کو کھانے سے پہلے 1 چمچ کھایا کریں۔ جو لوگ پہلے سے شوگر کے لیے انگریزی دوا استعمال کر رہے ہیں اسے جاری رکھیں اور یہ نسخہ بھی ساتھ ساتھ استعمال کرتے رہیں۔ شوگر ہر دوسرے تیسرے دن چیک کر لیا کریں۔ جب شوگر لیول کافی کم ہو جائے تو آپ انگریزی دوا چھوڑ دیں اور 2-3 دن بعد پھر شوگر چیک کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوا ہوگا۔ یہ دوا بہتر ہے کہ ٹائپ 2 کے شوگر والے مریض استعمال کریں۔ آزمودہ نسخہ ہے، بہت سارے لوگوں نے اس سے شفا پائی ہے اور شوگر سے نجات پا لی ہے۔ اب میں چند احتیاطی تدابیر اور مشورے بتاتا ہوں۔ اگر شوگر سے مستقل چھٹکارا چاہتے ہیں تو یہ کام لازماً اختیار کریں۔ نمبر 1، میدا آٹا چھوڑ دیں۔ سرخ آٹا بغیر چھانا ہوا استعمال کریں۔ رات کو سبزیوں کی سلاد اور دہی کا استعمال کریں۔ چاول اور آلو سے پرہیز کریں، یا پھر چاول کی پچ نکال کر مکس سبزیوں میں پکا کر تھوڑی مقدار میں کھائیں۔ بناسپتی گھی اور کوکنگ آئل نہ استعمال کریں، اس کے بجائے سرسوں کا تیل استعمال کریں جو بہت مفید ہے۔ چٹپٹی اور مرغن غذائیں نہ کھائیں۔ کھیرے،
بند گوبھی، پیاز، ٹماٹر، ہرا دھنیا اور پودینہ کی سلاد ضرور استعمال کریں۔ صبح سویرے اور شام کو کم از کم 2 کلومیٹر پیدل واک کریں۔ اپنے آپ کو مصروف رکھیں تاکہ فضول تفکرات اور ٹینشن سے نجات ملے۔ تعلق جوڑ کر رکھیں، پنجگانہ نماز پڑھیں اور تلاوت قرآن پاک کریں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، انشاءاللہ آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی، بلکہ بلڈ پریشر بھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوست احباب سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ کامنٹ کریں اور اپنی رائے سے نوازیں تاکہ چینل کو مزید بہتر کیا جا سکے۔ شکریہ۔ اللہ آپ کو صحت اور ایمان والی زندگی دے۔ آمین۔